السلام علیکم۔ تیار کردہ محمد زبیر شاہ، محمد حنیف شاہ۔ آواز محمد سمیر شاہ، راجو شاہ۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 1 ہمارے آس پاس اس سبق کے بارے میں پڑھیں گے۔ بتاؤ بھلا یہ تمام چیزیں تم یقیناً پہچانتے ہوں گے۔ یہ چیزیں کس شے سے بنتی ہیں؟ یہ شے کہاں سے پائی جاتی ہیں؟ ان کا استعمال لکھو۔ ان تصویر کی چیزوں کو بھی تم پہچان سکتے ہو۔ یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ ان کے استعمال لکھو۔ آس پاس نظر ڈالیں۔ ہمارے آس پاس ان گنت اشیاء موجود ہیں۔ ان تمام سے مل کر ہمارے ماحول بنتا ہے۔ اس میں مٹی، پتھر، کنکر پائے جاتے ہیں۔ ندی، نالے، تالاب موجود ہیں۔ ہوا میں پہاڑ اور ٹیکریاں، سنسان وادیاں، جنگلات، کھیت، گھر اور راستے بھی ہیں۔ مختلف قسم کے جانور ہمارے اطراف پائے جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے درختوں، جھاڑیوں اور بیابان سے ہمارے ماحول سے سجا ہوا ہے۔ ہم بھی ماحول کا ایک حصہ ہیں۔ چڑیا اور راستے میں پڑے ہوئے پتھر۔ اب ہم اپنے ماحول میں موجود ایک پتھر اور ایک چڑیا کا موازنہ کریں گے۔ پتھر جہاں ہے وہاں پڑا رہے گا۔ انہیں اٹھا کر کہیں رکھ دو، تب ہی اسے کی جگہ تبدیل ہوگی۔ پتھر کچھ کھاتا نہیں ہے، اس لیے اس کی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے۔ چڑیا بچوں کو جنم نہیں دیتا۔ چڑیا سے مختلف ہے۔ چڑیا گھونسلے بناتی ہے، اس کے لیے چڑیا خود ادھر ادھر جاتی ہے۔ چڑیا اور اناج کے دانے کھاتی ہے۔ ان کو کھانے سے چڑیا بڑھوتری ہوتی ہے۔ چڑیا گھونسلے انڈے دیتی ہے، انڈے سے بچے نکلتے ہیں۔ چڑیا کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتی ہے۔ چڑیا اور پتھر کے درمیان فرق کیوں نظر آتا ہے؟ چڑیا جاندار ہے اور پتھر بے جان۔ ہمارے اطراف پائی جانے والی چیزوں کے 2 گروہ ہیں، جاندار چیزیں اور غیر جاندار۔ جاندار کے بھی 2 گروہ ہیں، نباتات اور حیوانات۔ جس کی طرح حیوانات بچوں کو جنم دیتے ہیں، اسی طرح بیج سے پودے اگتے ہیں۔ وہ نباتات کے بچے ہی ہیں۔ پودے کی بڑھوتری ہو کر چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نباتات جاندار ہیں۔ حرکت بھی کرتے ہیں، کلی سے پھول بنتے ہیں، بند پنکھڑیاں کھلتی ہیں۔ لیکن نباتات کی تمام حرکت آسانی سے نظر نہیں آتی۔ پودوں کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نباتات حیوانات کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ وہ چڑیا کے سہارے ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں۔ نباتات اور حیوانات میں یہ ایک بڑا فرق ہے۔ بتاؤ کہ تصویر میں دی گئی چیزیں جاندار ہے یا بے جان؟ اگر جاندار ہے تو نباتات ہے یا حیوانات؟ آؤ دماغ پر زور دیں۔ ریل کا انجن ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، یہ جاندار ہے یا بے جان؟ جاندار درخت کی لکڑی سے کرسی تیار کی گئی، وہ جاندار ہے یا بے جان؟ بتاؤ بھلا تمہارے ماحول میں کون کون سے پرندے نظر آتے ہیں؟ پتھر کے ذریعے تیار کی گئی کون سی چیزیں کے بارے میں تم جانتے ہو؟ ماحول کے تمام اجزاء کا ایک دوسرے سے تعلق۔ پانی اور ہوا ماحول ہی سے اجزاء ہے۔ ہر جاندار کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح تمام جاندار کو غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ غذا انہیں ماحول ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے دوسری چیزیں بھی جانداروں کو ماحول ہی سے ملتی ہیں۔ پرندوں گھونسلے بناتے ہیں، جس کے لیے پرندوں کو کپاس، ان کے دھاگے وغیرہ کا درکار ہوتے ہیں۔ وہ انہیں ماحول ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ انسان ماحول کی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ کپاس، اون، ریشم ماحول ہی سے ملتے ہیں۔ ان سے ہم کپڑے بنتے ہیں۔ چڑیا، ٹوکریاں، بیاض کے کاغذ جیسی چیزیں انسان ماحول سے حاصل ہونے والی اشیاء سے بناتے ہیں۔
گھر بنانے کے لیے درکار مٹی، پتھر، لکڑیاں انسان کی ماحول ہی سے ملتی ہے۔ چند نباتات کے بیج ہوا کے ذریعے منتشر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف جگہوں پر انہیں نباتات کے نئے پودے اگاتے ہیں، یعنی نباتات کو بھی ماحول سے مدد ملتی ہے۔ جاندار ماحول سے چیزیں حاصل کرتا ہے، اس کا ماحول پر کیا اثر ہوگا؟ مردہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، گدھ، لومڑی وغیرہ جانور کھاتے ہیں، وہ اپنا پیٹ بھی بھرتے ہیں اور ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ مردہ جانوروں کا بچا ہوا حصہ سڑتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے۔ درختوں کے پتے گرتے ہیں اور مٹی میں مل کر سڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مٹی زرخیز ہو جاتی ہے، یعنی بے جان چیزوں میں بھی جاندار چیزیں کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے بھیڑ کے جسم پہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں؟ یہ جھاڑیاں کھاتی ہے، اسے دوران چند پودے کے بیج اس کے بالوں میں اٹک جاتے ہیں۔ بھیڑ جب دوسری مقام پر جاتی ہے تو بیج وہاں گر جاتے ہیں، اس وجہ سے مختلف مقامات پر نئے نباتات، نئے پودے تیار ہوتے ہیں، یعنی جاندار اور نباتات دونوں ہی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کیا سیکھا؟ ہمارے ماحول میں کئی چیزیں ہیں، کچھ بے جان ہیں، کچھ جاندار۔ جاندار خود حرکت کرتے ہیں۔ جاندار کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کھانے سے ان کی بڑھوتری ہوتی ہے، ان سے ہی کی طرح جاندار تیار ہوتے ہیں۔ جانداروں میں کچھ حیوانات ہوتے ہیں، کچھ نباتات۔ جاندار کی تمام ضرورت ماحول سے پوری ہوتی ہے۔ غیر جاندار چیزیں میں بھی جاندار کو وجہ تبدیل ہوتی ہے۔ ماحول کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے انحصار ہوتے ہیں۔